الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللہ کے نام سے شروع، جو ہے مہربان رحمت والا. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کی برے، ثم تابو، پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعدها ان کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد، توبہ اور ایمان کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ، اور جب تھک گئے ہم موسیٰ سے، غَدَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو اس نے پکڑ لی تختیاں، وفی نسختها، اور ان تختیوں کی تحریر میں، ہدی ورحمۃ للذین، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، ہم وہ، لربہم یرہبون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ، اور موسیٰ نے منتخب کر لیے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 مرد، لمیقاتنا، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے. فلما اخذتهم، پھر جب انہیں پکڑ لیا، رجفت، زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، تو موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کرتا اس سے پہلے اور مجھے. اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما فعل السفہاء منا، اس کام کے سبب جو ہم میں سے بے عقلوں نے کیا. ان ہی الا فتنتک، وہ مگر تیری آزمائش. تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتہدی اور ہدایت دیتا ہے، من تشاء اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا مولا ہے. انت، تو ولینا ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا بس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا. واکتب لنا، اور ہمارے لیے لکھ دے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ وفی الآخرۃ، بھلائی اور آخرت میں بھلائی. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا. قال عذابی، فرمایا کہ میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، میں پہنچاتا ہوں اس کو جسے چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. فساکتبها للذین، تو ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو یتقون، پرہیزگار، ویؤتون، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو پرہیزگار ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، الامیہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں. اب یہاں پہ لوگ بہت سارا ترجمہ کیا ہے امی کا ان پڑھ. اب ہم کسی عام بندے کو بھی ان پڑھ جاہل کہیں تو اچھا لفظ نہیں ہے نا. اللہ کے نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو اس میں کوئی لفظ پورے قرآن پاک میں ایک لفظ بھی بے ادبی والا نہیں ملے گا. اللہ کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا گستاخی والا، بے ادبی والا، یا جس کے کوئی دوسرے بھی غلط معنی پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ملے گا. تو کسی سے پڑھا ہوا نہیں. اب انہوں نے یہ ترجمہ کیا، کسی سے پڑھا ہوا نہیں. کس نے پڑھایا؟ خود رب بتا رہا. الذین یجدونہ، جسے وہ اہل کتاب پاتے ہیں اسے، مکتوبا عندہم،
لکھا ہوا اپنے پاس فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یامرون وہ انہیں حکم دیتا ہے بالمعروف نیکی کا، وینہاہم اور انہیں منع کرتا ہے عن المنکر برائی سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال فرماتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور خبائث گندی چیزیں ان کے اوپر حرام فرماتا ہے، ویدع اور اتار دیتا ہے عنہم اسرہم ان سے ان کے بوجھ اتار دیتا ہے، والاغلال التي كانت علیہم اور گلے کے طوق جو تھے ان پر، فالذین آمنوا بس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائیں، بھی اس پر یعنی اس نبی پر، وعزروہ ونصروہ اور تعظیم کریں اس کی اور مدد کریں اس کی، واتبعوا اور پیروی کریں النور الذی اور اس نور کی جو انزل معہ جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون یہ لوگ وہی ہیں جو فلاح پاتے ہیں۔ لیکن وہ تعظیم کریں اس کی، ونصروا اور مدد کریں اس کی، لیکن مدد کرنے کا اللہ پاک خود حکم فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو ایک دوسرے کی مدد کرو، میرے نبی کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد کرو گے تو شرک ہو جائے گا، کسی سے مدد نہیں لینی اللہ کے سوا، مدد مانگنا شرک ہے، گناہ ہے، نہ جانے کفر کے فتوے لگاتے ہیں دوسروں پہ، سارا دن خود مدد لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الحمدللہ قرآن پاک کو ہم توجہ سے اور عاشق رسول کا لکھا ہوا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا بالکل ہمارا عقیدہ سیدھا ہو جائے گا۔ دائیں بائیں جو لوگ بھٹکا دیتے ہیں قرآن کا ترجمہ کر کے، تفسیر اس طرح کی کر کے، تو پھر عقائد میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ جب عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اب ساری زندگی عبادات کرتے رہیں، سب بیکار ہو جائے گی۔ بیسک چیز ہے عقیدہ، عقیدہ درست ہے تو اس کے بعد پھر باقی اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو اس کے بعد سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لیا اور ایمان لے تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ اب چاہے کسی عمر میں توبہ کریں، کیسا اللہ کریم 70-80 سال کی عمر میں بھی توبہ کر لیں اور بھی سارے گناہ معاف کر دیں، بال سفید ہو جائیں پھر توبہ کر لیں سارے معاف کر دیتے، کیسا کریم ہے۔ موقع ہمیں کتنا دیا ہوا ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں موقع ملا ہوا ہے، اب بھی توبہ کر لو سارے معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس توبہ پر قائم رہا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحموں سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ کثیر احادیث میں بھی گناہوں سے سچی توبہ قبولیت اور اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 2 احادیث ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے تو اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے ملتے۔ توبہ ہم کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، مطلب اللہ کو ہم سے کتنا پیار، اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے گا۔ کہ ہم اپنے آپ کو نا عذاب کے لیے تیار کرتے ہیں، جہنم والے کام کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں ہے ہمیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہ اللہ کی وسیع رحمت کے بیان پر مشتمل ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس، حیوانات اور حشرات الارض میں نازل کی جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے۔ جب ایک رحمت جس کو ہم دنیا میں جس کے نظارے دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ جانور، وحشی جانور اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں،
اس کو کیسے پیار سے پالتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کو کھاتے نہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، یہ اسی رحمت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک رحمت کے نظارے ہمیں اس دنیا میں دکھتے ہیں، تو 99 رحمتیں جو بروز قیامت ہوگی کیسا کرم ہوگا اس وقت۔ ولما سکت، اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے، اور ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے حالت غضب میں جو کچھ صادر ہوا اس کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت میں غصہ تھم جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جو واقعہ ہوا اسے بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں آ کر تحقیق کرنے سے بھی یہ ظاہر ہو گیا، اب جب واپس آئے تحقیق بھی کی، پتہ چلا گیا کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے جو عذر بیان کیا وہ درست تھا، تو آپ کا غصہ جاتا رہا، اور آپ نے تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لیں۔ یاد رہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے دو کام کیے تھے کہ تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی، حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کی تلافی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو کام کیے، تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لیں اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ اب ہم جیسا ہوتا تو فتویٰ لگاتا کہ اللہ کی کتاب زمین پر ڈال دی، جیسے آج کل ہمارے سامنے کوئی قرآن کرے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیوں ڈالی اس کی وضاحت ہم نے سن لی، اب صرف ہم ترجمے پہ غور کرتے، کہتے ہیں دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے اتنی گستاخی کر دی، اللہ کی کتاب کو نیچے زمین پہ اتنی بےادبی کر دی، زمین پہ پھینک دیا، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ذرا سی دل میں کوئی بات ایسی آ جائے، معاذ اللہ یہ یوں ہے بے ادب ہے ایسے، تو ایمان سے بندہ کیا، تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام میں، کیوں کی اس کی کئی وجوہات تھی جو ہم نے کل سنی، اس لیے صرف ترجمے سے کام نہیں چلتا جب تک اس کی آگے وضاحت نہ سنی جائے، شان نزول نہ سنا جائے کہ یہ کیوں فرمایا گیا، فلاں نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کی یہ وجوہات تھی اس لیے کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بیخلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے، مگر تیرے طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی بار رب سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ پہلے گئے تھے تورات لینے، جب پیچھے سے قوم نے بچڑا بنا لیا سونے کا، اب جا رہے ہیں ان کی توبہ کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے، معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی تھے ان کے ساتھ لے گئے۔ ہر گروہ سے 6 آدمی منتخب کیے، کیونکہ 12 گروہ تھے بنی اسرائیل کے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے، 2 ایکسٹرا ہو گئے، 2 فالتو ہو گئے تو 72 ہو گئے۔ اس لیے تم میں سے آپ نے فرمایا 2 آدمی یہیں رہ جائیں۔ اب وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام رہ گئے، اور کل پھر 70 آدمی آپ کے ساتھ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ کا کلام سنا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا، کہ توبہ تب ہوگی جب اپنی جان دیں گے۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا ہے اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور جتنے 70 افراد تھے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ 70 جو تھے یہ اچھے لوگ تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی بچڑے کی، یہ اچھے والے لوگ تھے، لیکن
یہ بھی وہاں جا کے تھوڑا سا ان کا ہو گیا، نہیں مانیں گے جب تک اللہ تو کو دیکھ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام سن لیا ہے، اب اللہ کو دیکھنا ہے پھر مانیں گے. اب یہ چنے ہوئے لوگ تھے، پوری قوم میں سے اچھے اچھے لوگ تھے. اس پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دیکھتے دیکھتے زلزلے سے سارے ہلاک ہو گئے. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل ان سب کو اپنی آنکھوں سے ہلاک ہوتے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا. اب سارے کہیں گے کہ ہم میں سے ہر قوم سے 6 بندے لے گئے ہیں اور وہاں جا کے سب کو مروا دیا. اب واپس میں جاؤں گا تو مجھ پہ 70 بندوں کے قتل کا الزام لگا دیں گے، کہ اللہ سے بہتر تھا نا کہ وہیں ہلاک ہو جاتے، سب کے سامنے ہلاک ہوتے تو مجھ پہ قتل کا الزام تو نہ لگتا. اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مروا کے آ گئے. اے مولا، اب میری عزت تیرے ہاتھ میں، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بیخلوں نے کیا؟ انہوں نے جو کیا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ شفاعت نبی برحق ہے، جس سے دین اور دنیا کی آفتیں ٹل جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی شفاعت فرمائی جو ان کے کام آئی. وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. وَاکْتُبْ لَنَا، اور ہمارے لیے لکھ دے. موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ ایسا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا. دنیا کی بھلائی سے پاکیزہ زندگی، نیک اعمال مراد ہے، اور آخرت کی بھلائی سے جنت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا. اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار، نافرمان میری نعمتوں سے بہرمند ہوتے. فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں آخرت کی نعمتوں کو لکھ دوں گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو ابلیس بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی پھر رحمت میں داخل ہو گیا. نا ساری ہر چیز میں کل شیء، رحمتی ورحمتی وسعت کل شیء، اور ہر چیز کو میری رحمت گھیری ہوئے. تو شیطان خوش ہو گیا تو میں بھی بیچ میں ہی آ گیا. اور جب آیت کا یہ ایسا ہے نا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ نازل ہوا، اب ابلیس پھر مایوس ہو گیا. یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم متقی ہیں اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اگلی آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو فضائل ہیں یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو رسول کی اتباع کرے، جو رسول کے غلام ہیں، جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کتنا فرق ہے لفظوں میں، کہ جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور کہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں یا جاہل ہیں. دونوں لفظوں میں کتنا فرق ہے. کسی عام بندے کے بارے میں بندہ کہے نا یہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. ہو سکتا ہے کہ رب نے پڑھایا، فرشتوں نے پڑھایا، کسی نے پڑھایا. تو اب ان پڑھ کا لفظ، جاہل کا لفظ، یہ اچھی بات تو سیم ہے، جملے دونوں کا مطلب سیم ہی بنتا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ بھی کرنا چاہیے ادب کے لیے. اور ساتھ ہی لہجہ بھی. کل جیسے بیان میں بھی ہم نے سنا کہ ہم بھی جب بات کریں کسی بڑوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، تو الفاظ کا چناؤ اچھا کیا کریں اور لہجہ بھی ٹھیک رکھا کریں. الفاظ اچھے ہیں، لہجہ گستاخانہ ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل
میں ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرق لہجوں میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، عاجزی کے طور پہ عرض کی، لیکن انہوں نے دھمکی کے طور پہ کہا، لہجوں میں فرق آ گیا، وہ تباہ ہو گئے۔ تو اسی طرح معجزات، حضور سے معجزات لوگوں نے طلب کیے، معجزہ تو حضرت صدیق اکبر نے طلب کیا تھا، ان کو معجزہ دکھا دیا گیا، مسلمان ہو گئے۔ اور معجزہ جب کافروں نے کہا کہ یہ کر دو، سونے کا آپ کا گھر ہونا چاہیے، سونے کا پہاڑ بنا دیں، آپ کے پاس نہریں ہونی چاہیے، کھجور کی باغات ہونی چاہیے، تو پھر ہم آپ کو مانیں گے، طرح طرح کی باتیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر ہے، ان کا ایمان برباد ہے۔ تو ادب سے، لہجے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ادب والا لہجہ ہونا چاہیے۔ الذین یتبعون الرسول، وہ جو رسول کی غلامی کرتے ہیں۔ اب مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ اس آیت میں رسول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وہ جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ اہل کتاب ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے۔ آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، شرائع و احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی توصیف میں نبی فرمایا گیا، اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے غیب کی خبریں دینے والا کیا ہے، اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ نبا و خبر کے معنی میں، اور نبی کی منفرد خبر بطور خاص غیب ہی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ نبی وہ بات بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوتی، جو پہلے کوئی نہیں جانتا ہوتا، وہ باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ تو اس سے مراد غیب کی خبر لینا بالکل درست ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ خبر کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے قل ہوا نبأ عظیم، تم فرماؤ وہ قرآن ایک عظیم خبر ہے، اور یہ غیبی خبر ہی تو ہے قرآن۔ ہمیں پہلے کہاں یہ باتیں پتہ تھی دنیا میں کسی شخص جو قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ یوں آسمان ہے، یہ کائنات ایسی ہے، یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کائنات ہر لمحے پھیلتی جا رہی ہے، یہ پہلے کس کو خبر تھی؟ یہ قرآن نے ہمیں بتایا، اور آج کل سائنس یہی کہتی ہے کہ باقی کائنات تو پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک جگہ فرمائے تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیکا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہاں تو باقاعدہ غیب کا لفظ بھی آ گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ ان کے علاوہ بکثرت آیات میں یہ لفظ اس معنی میں مذکور ہوا ہے۔ پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے، اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گے غیب کی خبریں دیے ہوئے، اور ان دونوں معنی کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ غیب کی خبریں دینے والا، دیا ہوا، یعنی اس کو بھی کسی نے دی ہیں، یہ بھی آگے دینے والے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ادھر سے مل رہی ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، قل او نبئکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں بتا دوں، اور عیسی علیہ السلام کا ارشاد جو قرآن میں وارد ہوا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو، گھروں میں جو جمع کرتے ہو، جو کھاتے ہو، میں وہ بھی تمہیں غیب کی بتاتا ہوں۔ آپ بتا دیتے یہ غیب کی خبریں نا۔ تو اس کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ دوسری صورت کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار اللہ نے بتایا۔ اور حقیقت میں انبیاء غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں وہی دیتا ہے نا جس کو غیب کا پتہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی غیب نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ آگے بتاتا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دی بھی ہیں، وہ پھر آگے دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ نبی ہونا
تفسیر خازن میں ہے کہ آپ کے وصف میں نبی فرمایا، کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ اور اشرف مراتب میں سے ہے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بہت بلند درجے رکھنے والے اور اس کی طرف سے خبر دینے والے۔ امی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بے پڑھے فرمایا۔ یہ ترجمہ بالکل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق ہے، اور یقیناً امی ہونا آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ لوگ بعض اوقات اس کو نا غلط معنوں میں یوز کرتے ہیں، ان پڑھ تھے، جانتے نہیں تھے، حضور کا معجزہ تھا، یہ خامی نہیں تھی، یہ تو خوبی تھی۔ امی ہونا خوبی تھی، معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اپنے پاس تورات اور انجیل میں آپ کی نعت و صفت اور نبوت لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں، انہی میں سے بعض اوصاف توریت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد اور مبشر، نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو، ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا، بہرے کان شنوا سننے والے، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا، ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر، حکمت کو ان کا راز، صدق و وفا کو ان کی طبیعت، عفو و کرم کو ان کی عادت، عدل کو ان کی سیرت، اظہار حق کو ان کی شریعت، ہدایت کو ان کا امام، اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ احمد ان کا نام ہے، مخلوق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت، جہالت کے بعد علم و معرفت، گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا۔ انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت، فقر کے بعد دولت، تفرقے کے بعد محبت و عنایت کروں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل، غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور کی اوصاف منقول ہیں کہ میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوششیں اس پر مسلط رہیں کہ حضور کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں۔ توریت انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیوں کرنے کے بعد بھی اس وقت جو بائبل موجودہ زمانے میں، بائبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا ہے۔ جو برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے؟ پھر 29ویں 30ویں آیت میں ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں
کیسی صاف بشارت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منظر بنایا، منتظر بنایا اور شوق دلایا ہے، اور دنیا کا سردار خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے، اور یہ فرمانا ہے کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، حضور کی عظمت کا اظہار ہے، اس کے حضور اپنا کمال ادب و انکسار ہے۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں حضور کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے۔ اس کی 13ویں آیت ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ حضور کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور یہ کلمے کے اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ یہ خاص وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی اس کا ترجمہ ہے، اور یہ جملہ کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اس میں صاف بیان ہے کہ وہ نبی غیبی علوم تعلیم فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں، اور آج کا مولوی کہتا ہے نہیں جانتے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جانتے ہیں۔ وہ آئے گا تمہیں غیبی علوم بتائے گا، اور آج آنے والا 14 سال بعد کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتے غیب کے علوم، جیسے کہ قرآن پاک میں یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ ویحل لهم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتا ہے، یعنی جو حلال و طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، حضور انہیں حلال فرما دیں گے، اور بہت ساری خبیث اور گندی چیزیں ان کو حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھی۔ بوجھ سے مراد ہے سخت تکلیفیں، جیسا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اب بھی اگر وہی رول رہتا جب موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں تھا کہ جو گناہ کرے توبہ کیا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دو، اب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، جس نے گناہ کیے تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ ہم تو خالی منہ سے کہتے ہیں، دل سے کہہ لیتے ہیں توبہ، اللہ قبول فرما دیتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اور ان کو اپنے آپ کو مروانا پڑتا تھا کہ مجھے مار دو تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ کتنی آسانیاں ہو گئی۔ پھر جن اعضاء سے گناہ صادر ہو ان کو کاٹنا ہوتا تھا، جس عضو نے ہاتھ نے گناہ کیے نا، اب ہاتھ کو کاٹنا ہوتا تھا، اس سے گناہ ہو گیا۔ پاؤں سے گناہ ہوا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، آنکھوں سے گناہ ہوا نا تو پھر آنکھ نکالنی پڑتی تھی، لیکن ابھی ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کتنا کرم ہوا حضور کے صدقے میں۔ اور قید سے مراد مشقت والے کام ہیں، جیسا کہ بدن پہ کہیں نجاست لگ جاتی تھی نا، اس کو بدن کو کاٹنا پڑتا تھا، پاک نہیں ہوتی تھی پانی سے یا مٹی سے۔ کپڑے پہ گندگی لگی، ناپاک ہو گیا نا، اس کپڑے کو کاٹنا ہوتا تھا، ہم دھو لیتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، کتنا کرم ہے۔ کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اور غنیمتوں کو جلانا، کہ جو کافروں سے جنگ ہوتی ہے نا، مال غنیمت ملتا ہے، اتنا کچھ مال ملا، حکم تھا جلا دو، لیکن حضور کی شریعت میں حکم ہے کہ لے لو، جو کافروں کا مال غنیمت لے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دو، کتنا فائدہ ہوا۔ تو یہ ساری آسانیاں ہیں۔ اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا، پہلے گناہ کرتے تھے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، اب بھی اگر ایسا ہی ہوتا، گلی میں جب بندہ نکلتا ہر دروازے پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے یہ پوری لسٹیں بن جاتی گناہوں کی، انہوں نے گھر میں یہ گناہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس کے فلاں عورت نے یہ کیا، مرد نے یہ کیا۔ اب کتنا کرم ہے، ہمارے پردے پڑے ہو، گناہ چھپ جاتے ہیں، لیکن گھر گھر گناہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سارے بچے بڑے سارے لگے ہوئے ہیں، گناہوں کا پورا سینما گھر اور پورا یہی والا آلہ ہمارے ہاتھ میں لگے ہوئے سارے، لیکن کسی کا گناہ ظاہر نہیں ہو رہا، چھپے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کے صدقے میں یہ کرم ہو رہا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح لازم ہے، بلکہ رکن ایمان ہے حضور کی تعظیم۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور نور کی پیروی کریں۔ اس نور سے قرآن شریف مراد ہے، جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے، اور شک اور جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، اور علم و یقین کی ضیاء پھیلتی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعا اپنی امت کے لیے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان امت محمدی کی ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی اپنے حبیب کے فضائل اور امت مرحومہ کے مناقب بھی انہیں سنا دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی، مگر اس امت کی نیکیاں شائع کر دی گئی تھیں اور ان کے گناہوں کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ صحابہ بھی مشہور کر دیے گئے، یعنی ہماری مشہوری پہلے ہو گئی تھی حضور کی آمد سے نا 5000 سال پہلے۔ اس امت کی کتنی خوش نصیب یہ امت ہے کہ اس کے تذکرے اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ایسی ہو میرے محبوب کی امت، جس محبوب کی امت کے فضائل رب تعالیٰ بیان فرمائے تو اس محبوب کی شان کیا ہوگی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے، ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔